امام علی ابن الحسین اپنے خدا کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ امام زین العابدین انہیں اس بات سے لطف اور لذت حاصل ہوتی تھی کہ اپنے خدا کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی تمام تر حقارت، اپنا فقر، اپنی احتیاج و نیاز، اپنی کوتاہیوں کا ذکر کریں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ بار الہ، میری جانب سے کوتاہی ہے، یہ عجز والے بندے ہیں، اور ہم تھوڑی سی عبادت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ مساجد کے اندر ان کی جانمازیں فکس ہیں، کوئی مسافر آ کے اگر وہاں بیٹھ جائے گا تو پیر سے اس کو ہٹا دیں گے کہ اٹھیں، یہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور بالخصوص جنہوں نے مجھے بہت خوش دلانہ طور پر پذیرائی بخشی اور میرے پروگرام سن رہے ہیں، مجھے یقین ہو چلا کہ میرے پروگرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا سننا میرے لیے بالخصوص ثواب کا باعث ہے۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے، لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اس میں انسان کی عمریں گھٹا بھی دیتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے، جبکہ ویسے عمر کی مقدار متعین ہے۔ لیکن ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے پاور کو ویٹو پاور استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے، جیسے ام الکتاب یا لوح محفوظ جانا جاتا ہے۔ عموماً علماء اس کا تذکرہ کم کرتے ہیں۔ یہ طے ہے کہ انسان کی تقدیر، قسمت لکھی گئی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن جب ویٹو پاور استعمال ہوتا ہے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے، قسمتیں بھی بدل جاتی ہیں، عمریں بھی بڑھ جاتی ہیں اور عمریں گھٹ بھی جاتی ہیں، اور قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے کہ کتنا ملنا ہے، چاہے وہ ایمان کی دولت ہو یا مادی دولت ہو، وہ گھٹ بھی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا ویٹو پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری خواہش ہے اللہ پاک ہمارے جتنے سبسکرائبر ہیں، نان سبسکرائبر ہیں، ویور ہیں، ان سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے، ان کے آس اولاد اور جو بھی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے، کہ بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ امام زمانہ کا وقت قریب تر ہے اور وہ ہر انسان سے روزانہ ملاقات کرتے ہیں۔ نظر شناسی نہیں ہے کہ ہم جان سکیں، یقینی طور پر یہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو میری دعائیں تا حیات، جب تک زندگی نے مہلت دی اور جب تک زندہ ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مجھے ضرور دیکھیں، نہ دیکھیں تب بھی جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میری دعائیں ہیں۔ ہمارا پروگرام چل رہا تھا توبہ کا۔ بہرحال اب توبہ کے پروگرام میں نے جو آخری جملے کہے تھے، ریکال کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ تمہارا دل غیبت کرنے، جھوٹ بولنے، لوگوں پر تہمت لگانے کو نہ چاہے گا، تم دیکھو گے کہ تمہاری پوری توجہ پاکیزہ اور اچھے کاموں کی جانب ہوگی۔ یہ فرمان ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے استغفار کے لیے 6 شرائط کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 2 توبہ کی رکن ہیں، 2 توبہ کی قبولیت کی شرائط ہیں، اور آخری 2 توبہ کمال توبہ کی شرائط ہیں۔ انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ میں دوسرے دن بیان کروں گا اور اس کی تشریح۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان پاکیزہ ترین پاک لوگوں کو اس بات سے لذت حاصل ہوتی تھی کہ اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کریں، اپنی تقصیر و کوتاہی، اپنے گناہ، کہ ان کا گناہ ہماری نسبت ترک اولا ہے اور ترک اولا سے بھی ایک درجہ بلندتر ہے۔
اس کے بارے میں بات کریں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں صاحبان قرب کے لیے گناہ ہیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، اسے پڑھیے، دیکھیں کہ امام علی ابن الحسین اپنے خدا کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ امام زین العابدین کس طرح نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ اعین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، دعائے ابو حمزہ صومالی علی ابن الحسین کا نالہ و فریاد ہے۔ آئیے خدا کے اس پاک و پاکیزہ بندے کے نالہ و فغاں کا کچھ حصہ آپ کو سناتے ہیں۔ انہیں اس بات سے لطف اور لذت حاصل ہوتی تھی کہ اپنے خدا کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہوئے اپنی تمام تر حقارت، اپنا فقر، اپنی احتیاج و نیاز، اپنی کوتاہیوں کا ذکر کریں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ بار الہ، میری جانب سے کوتاہی ہے۔ یہ عز والے بندے ہیں اور ہم تھوڑی سی عبادت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ مساجد کے اندر ان کی جانمازیں فکس ہیں، کوئی مسافر آ کے اگر وہاں بیٹھ جائے گا تو پیر سے اس کو ہٹا دیں گے کہ اٹھیں، یہاں پہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے نماز پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں۔ یہ درجہ تم نے زمین میں اس مسجد میں کہ آپ کا حصہ زیادہ ہے، یا آپ ٹرسٹی ہیں، یا اس کے ممبر ہیں، یا اس کے انچارج ہیں، تو وہ جانماز آپ کے لیے فکس ہے کہ آپ نے ہی جو ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہی شاید سوال پوچھنا ہے کہ آپ پہلی صف میں کھڑے تھے تو آپ کو جزا بھی ہم اتنی ہی بلند دیں گے۔ لیکن جس کو ٹھوکر مار کے یا ہاتھ سے اٹھا کے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ تصویر جانماز تھی، یعنی بکنگ کرا گئے تھے وہ اپنی، اس کی اینڈ ٹائم ہو گیا ہے، مولانا نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، اب وہ آتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عجز ہے اور ایک مولا کا عجز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مولا کہ میری کوتاہی ہی کوتاہی ہے اور تیری جانب سے لطف و رحمت۔ مولا یا اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طعمت، دعائے ابو حمزہ صومالی علی بن حسین فرماتے ہیں، میرے خدا، میرے مولا، میرے آقا، جب میری نظر اپنے گناہوں پر پڑتی ہے تو مجھ پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی میری نگاہ تیری طرف اٹھتی ہے، سبحان اللہ، تیری رحمت کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہوں۔ جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھ پر امید غالب آ جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ ایسے تھے۔ دو جملے مصائب کے تذکرے کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں کہ 9 محرم کو عصر کے وقت لشکر عمر سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا، اور وہ اسی رات حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین نے اپنے بھائی ابو الفضل العباس کی وساطت سے ان سے 1 شب کی مہلت طلب کی۔ فرمایا بھیا ان سے کہو کہ آج رات کی ہمیں مہلت دے دیں، میں کل جنگ کروں گا۔ میں تسلیم ہونے والا نہیں ہوں، دوسرے معنوں میں کہ مجھے کوئی خرید نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے بیچ دی تھی پہلے ہی، اور ان کے علاوہ ان کا کوئی خریدار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں کل جنگ کروں گا، لیکن مجھے آج 1 رات کی مہلت دے دیں۔ غروب کا وقت تھا، پھر اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ حسین علیہ السلام وقت گزارنا چاہتے ہیں، یہ جملہ فرمایا، بھیا خدا خود جانتا ہے
کہ میں اس کے ساتھ مناجات کو پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اپنی زندگی کی آخری رات کے طور پر اپنے خدا سے مناجات میں بسر کروں اور اسے اپنے لیے توبہ و استغفار کی شب قرار دوں۔ اس کے دو پہلو ہیں، میں انشاءاللہ بیان کروں گا کل کے پروگرام میں کہ وہ رات کی مہلت کیوں مانگی گئی تھی اور وجہ کیا تھی اس کی۔ بڑی سالڈ جو ہے نا، میں آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دوں گا۔ عاشور کی وہ شب، اگر آپ جان لیں کہ وہ کیسی رات تھی، وہ معراج تھی، اس رات خوشی، شادابی اور مسرت حکم فرما تھی۔ اس رات انہوں نے خود کو پاک و صاف کیا، حتیٰ اپنے بالوں کی بھی آرائش کی۔ ایک خیمہ تھا، اس خیمے میں کوئی موجود تھا اور باہر دو آدمی اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو بظاہر بریر تھے، دوسرے کے ساتھ مذاق کیا۔ دوسرے نے ان سے کہا کہ آج کی رات مذاق کرنے کی رات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر میں بھی شوخ طبیعت آدمی نہیں ہوں، لیکن آج کی رات مذاق کی رات ہے۔ جب دشمن نے آ کر ان توبہ کرنے والوں اور ان استغفار کرنے والوں کو دیکھا تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ امام حسین کے خیمے کے قریب سے گزرنے کے بعد کہا کہ یہ دشمن کے الفاظ ہیں۔ یہ دم السجوم صفحہ نمبر 118، کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے انسان شہد کی مکھیوں کے چھتے کے قریب سے گزرا ہو۔ امام حسین اور ان کے اصحاب کے ذکر، دعا، نماز و استغفار کی آوازیں بھی اسی طرح بلند تھیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں آج کی رات کو میں اپنے لیے توبہ و استغفار کی شب قرار دوں، چاہتے ہیں اپنی شب معراج قرار دوں۔ کیا ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ انہیں تو ضرورت ہو اور ہمیں نہ ہو۔ جی ہاں، حسین ابن علی نے وہ رات اس طرح بسر کی، عبادت میں بسر کی، اپنے اور اپنے اہل بیت کے کام انجام دیے، اور اسی رات اپنے اصحاب کے سامنے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ کے سامنے صحرائے کربلا کے ایک طائب کا ذکر کرنے کے بعد اپنے عرائض کو میں ختم کرتا، لیکن یہ میں کل پہ چھوڑتا ہوں کہ وقت طویل ہوتا جا رہا ہے، آپ کے زحمتوں کو بھی تمام کرنا ہے اور آپ کے اذہان عالیہ میں ان باتوں کو محفوظ بھی کروانا ہے۔ اگرچہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن جیسے قبر میں ایک تلقین کی جاتی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ میں بس ریمائنڈ کراتا ہوں، باقی تو پھر سب آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ بابرکت طول عمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما دے، جو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، والدین پریشان ہیں ان کے رشتوں کے لیے، اللہ پاک ان کی آرزوؤں کو پورا فرما، اور جن کے بیٹے بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور جو بھی انسان بے روزگار ہے ان کے لیے رزق کا بندوبست فرما۔ جہاں جہاں انسانیت تیری مدد کی طالب ہے اور شرعی حاجات ہیں ان کو مستجاب فرما، ان کی دعاؤں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔